گندگی پھیلتی کیسے ہے؟ کسی گلی کے اندر کوئی خالی پلاٹ ہو تو وہ پلاٹ دیکھتے ہی دیکھتے کس چیز سے بھر جاتا ہے؟ جی سارے نہیں بول رہے، کس سے بھر جاتا ہے؟ وہ امریکہ پھینک دیتا ہے نا، وہ یہودیوں کی سازش ہے، پتہ آپ کو؟ کبھی آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے جائیں، لاری اڈے چلے جائیں تو ناک پہ رومال رکھے بغیر وہاں سے گزرا، یہ یہودیوں کی سازش ہے، پتہ آپ کو؟ یہ امریکہ کروا رہا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے ہر بات کو یہودی سازش، امریکی سازش، اور یہ عمل تو ہم نے آنکھیں کھولے دیکھیں کہ وہ اسلام جو ہمیں کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے کپڑوں پہ پیشاب کا قطرہ گر جائے تو اس کی نماز، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جو بندہ دین کی صرف اس نے بو حاصل، یعنی صرف دین کو سونگا ہو، پڑھا ہوا نہیں، دین کو صرف بولو، دین کو صرف، تو فرمانے اس کو کوئی لاکھ روپیہ دے اور کہے کہ یہ بس کا ٹائر ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کر لے، تو وہ کہے گا نہیں، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، وہ کہے گا میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کروں گا۔ اچھا اگر کپڑے ناپاک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ صاحب بہادر کے کپڑے پاک ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں کیا ماحول ہے کہ جو بندہ سال بھر کپڑے نہ بدلے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی بن گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو فٹ پاتھ پہ کئی نام نہاد اولیاء لیٹے نظر آئیں گے، ان کے بال گندے ہیں، ان میں جوئیں پڑی ہیں، قریب سے گزرا نہیں جاتا، اتنی بدبو ہے، لیکن وہاں لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دین اسلام دین طہارت کا نام ہے۔ محبوب نے تو فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ مسواک کرے اللہ اس کو شہید ہونے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مسواک کرے تو جس کے دانت ہی اتنے گندے ہیں کہ کیڑے بھی اندر پریشان ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ دین نہیں ہے، دین کچھ اور تھا، اور جو اس کی شکل ہم نے بنا لی یہ کچھ اور ہے۔